ہوتا ہے یہاں پہ ذکر نبی اور ذکر خدا سبحان اللہ۔ ہاں کہ جب قیامت آئے گی کیا ہے، ساری زمین جو ہے ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، آسمان جو بکھر جائے گا، چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کے گھر ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ مسجدیں، کیا چیز؟ مسجدیں یہ ایسی ہی اٹھائی جائیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو خدا کا گھر بن گیا وہ قیامت تک کے لیے بن گیا، کہ خدا کا گھر ہے، یہاں بھی ہے، قیامت میں بھی ہوگا۔ لیکن جو خدا کے گھر میں دے آئے ہو، جو اینٹ وہاں لگی ہے میدان محشر میں تمہارے سامنے ہوگی، تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ یہ مساجد میں جو تم نے ریتا وجل پور جو بھی چیز تمہاری لگی ہوئی ہے یہ وہاں موجود ہوگی، یہ زمینیں تمہاری وہاں کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، 2 گز صحیح پر میری ملکیت تو ہے۔ 2 گز صحیح پرنسپل آدمی، یونیورسٹی میں پڑھانے والا، گھر تو ہوگا ہی ہوگا، زمینیں تو ہوں گی اس کی، مکانات تو ہوں گے اس کے، لیکن اس نے کیا کہا کہ اے موت مجھے جو زمینداری ملی تیری وجہ سے ملی، باقی تو سب کرایہ دار تھا، سب کرائے کا مال تھا، کرایہ دار چلے گئے، دوسرا آ گیا، وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا، لیکن جو حق جو زمین عطا کی وہ کس نے؟ موت نے۔ کہا کہ اے موت 2 گز صحیح پر میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح پر میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ اب یہی مسئلہ لے کے چلیے کہ مسجد میں جب اٹھائی جائیں گی تو کم سے کم ہماری اینٹ لگی ہوگی تو کچھ تو خوشی محسوس ہوگی، کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، حالت یہ ہوگی کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے، اپنا خون جگر پلاتی ہے، رونے نہیں دیتی، گیلے پہ بچہ سو جائے سونے نہیں دیتی، خود تو سونا منظور کرتی ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتی، مگر معاملہ کیا ہے؟ اے میرے مولا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ، یہ کیا معاملہ ہے میرے مولا؟ تجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہی ماں بچے سے بھاگتی نظر آئے گی، یہ ماں بچے کو دور پھینکتی نظر آئے گی، پہچانے گی نہیں، پہچاننے کے بعد ارے یہ باپ جو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر بار چھوڑ کر دور پڑا رہتا ہے، کس کے؟ تیرے لیے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، کیا کیا نہیں کرتا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، لیکن یہی باپ ذرا سی پریشانی بچے پہ آ جائے ساری رقم جمع کنجی اپنی جو بھی پاس میں پیسہ ہو سب لگانے کو تیار، بچے پر آنچ آنے سے پہلا اپنا کھڑا نظر آتا، لیکن معاملہ کیا میرے مولا؟ یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ باپ، یہی باپ بچے سے دور بھاگتا نظر آئے گا، یہ پہچانے گا نہیں، پہچاننے کے بعد یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھائی کہ اگر اپنے بھائی کی آنکھ میں آنسو دیکھ لے آگ ببولا ہو جائے، جان دینے کے لیے تیار، مگر معاملہ کیا ہے؟ آج کیا بات ہے؟ یہ بھائی سے دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ پہچان کیوں نہیں رہا؟ کہا سب کچھ پہچان رہے ہیں، لیکن ہیبت الہی، جنت کی لالچ، دوزخ کا خوف بھیا رہا ہے، پہچاننے سے انکار کروا رہا ہے، جنت کی لالچ، دوزخ کا خوف، اب یہی معاملہ ہے، لیکن اس دن جب کوئی نہیں پہچانے گا تو تمہیں یہ بے جان چیزیں پہچانیں گی، یہ بے جان چیزیں تمہیں پہچانیں گی، یہ پنکھا تمہاری گواہی دے گا، یہ اینٹ تمہاری گواہی دے گی، یہ فرش کے ریت کے قطرات تمہاری گواہی دیں گے، یہ کنکڑیاں، یہ پتھر یہ تمہاری گواہی دیں گے کہ اے میرے مولا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے تیرے سوا، تیرے رسول کے، اے میرے مولا تیری خاطر، تیرے گھر کی خاطر اس نے اپنی جمع پونجی سب لگا دی، تیری خاطر، لیکن معاملہ کیا ہے کہ آج جو ہے انسان بالکل خدا کو بھول چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر بس ہمارا ایمان
اسی بات پر ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. ہمارا صرف یہی مسئلہ ہے، ورنہ ہم میں تم میں کسی میں کوئی فرق نہیں. بس سارا مسئلہ یہیں پر ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی بات ہمارے ذہن سے نکل گئی ہے. جو چیز نکل گئی ہے تمہارے ذہن سے اس کو واپس لے آؤ. دین کوئی مذاق نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں دین کوئی مذاق نہیں ہے. اگر دین مذاق ہوتا تو امام حسین، علی اصغر، علی اکبر کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. دین کوئی مذاق نہیں ہے. آپ غور تو کریں، تمہارے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے برداشت کر لو گے؟ ذرا سی تکلیف، لیکن بخار آ جائے تو بے چین ہو جاؤ گے. دلی ہوگے کل بچے کو بخار آ گیا بھاگتے چلے آؤ گے. بچے کی ذرا سی تکلیف نہ دیکھی جائے، تمہارے یہ حالات. اور جب دین کی بات آئے، دین کی خاطر اپنے بچوں کو دے دیا جائے، اونو محمد کو دے دیا جائے، ابراہیم محمد کو دے دیا جائے، قاسم کو دے دیا جائے، عباس کو دے دیا جائے، علی اکبر کو دے دیا جائے، چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر کو دے دیا جائے. کس کی خاطر؟ دین کی خاطر. تمہارے بچے کو بخار آئے تمہیں برداشت نہیں، یہاں پر جو ہے تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، سر دھر سے الگ ہو رہے ہیں، اور تمہیں مذاق سوچی. تم سمجھ رہے ہو دین مذاق ہے، دین کو مذاق میں لے لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، تم کہہ رہے مذاق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھے کام کرو، تم کہہ رہے مذاق ہے. ارے مذاق ہے، کون مذاق میں اپنے بچوں کو بلی کر چلا دیتا ہے؟ کون مذاق بتائیے، سب بچوں والے بیٹھے بتائیے. مذاق کوئی مذاق کی خاطر اپنے بچوں کو دے گا؟ کون دے گا بتائیے؟ بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ تو ایک باپ کو ہی پتا ہوتی ہے، ایک ماں کو پتا ہوتا ہے. بچہ نہیں سمجھ پاتا، جب وہ باپ بنتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے. واقعی میں اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اسی اولاد کو علی اصغر، علی اکبر، اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی شخصیت تھے. علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی اکبر حضور کی طرح دکھتے تھے. ارے جب تڑپ پیدا ہوتی تھی حضور کو دیکھنے کی تو لوگ علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر کس کی خاطر؟ دین کی خاطر چلے گئے. علی اصغر چلے گئے، سب کچھ چلے گئے، اور آخر میں سجدے کی حالت میں امام حسین چلے گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. چلے گئے کس کی خاطر؟ دین کی خاطر. اور تم مذاق سمجھ رہے ہو. تمہیں ابھی تک اسی خیال میں ہو کہ مذاق ہے، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لو گے؟ جب تمہارا جنازہ تیار ہوگا، جب تم بے بس پڑے ہوگے، اپنے جسم کو اٹھا بھی نہیں سکتے، دھو بھی نہیں سکتے. ارے تمہارا استنجا، لیٹرین وغیرہ اب دوسرا انسان صاف کرے گا. تم اتنے مجبور ہو گئے ہو، تم اپنے جسم کو ڈھانپ نہیں سکتے. تمہارے جسم سے جو کپڑا ہے کینچی سے کاٹ کر ہٹا دیا جائے گا، اور تمہیں مذاق سوچی ہے. تم کہہ رہے جو ہوگا دیکھ لیں گے. کیا دیکھ رہے ہو؟ کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ جب 4 لوگ جو ہے تمہیں کندھے پر لاد کر لے جا رہے ہوں گے تب دیکھ لو گے. کیا دیکھ لو گے؟ جب تمہارا جنازہ جو ہے قبر میں اتارا جائے گا تب دیکھ لو گے. کیا دیکھ لو گے بتائیے؟ اور جب منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کرنے، وہ کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تم کہہ دینا دیکھ لیں گے. وہ کہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تم ہم دیکھ لیں گے. آپ اس بات کو سوچیں کہ ہم دین سے کیوں دور جا رہے ہیں. اس دین کی خاطر کیا کیا ہوا ہے. کوئی کھیل تماشا نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو دے دیا. کوئی کھیل تماشا نہیں تھا کہ جو بلال نے پریشانیاں اٹھائیں. بلال کے ساتھ کیا ہوا دیکھیے، کتنے ظلم، کتنی زیادتی کی گئی، لیکن نہیں چھوڑا نہیں. لیکن وہاں عالم کیا تھا کہ بلال چھوڑ دے، اللہ ایک نہیں، اللہ ایک نہیں، بلال چھوڑ دے. بلال نہیں اللہ ایک، اللہ احد. کہا بلال چھوڑ دے، کہا نہیں. بلال پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں. بلال کہہ دے لات تیرا معبود، عزہ تیرا معبود، حبل تیرا معبود، منات تیرے معبود. یہ کعبے کے 365 360 جو بت ہیں وہ تیرے معبود، یہ ان کی عبادت کر. کہا کہ نہیں، لات تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے، میرا نہیں.
یہ عزت تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے میرا نہیں، یہ منات تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے میرا نہیں، یہ حبل تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے میرا نہیں، یہ کعبے کے 360 بت تمہارے معبود تو ہو سکتے ہیں میرا نہیں، ارے میرا تو وہی خدا ہے جو محمد کا خدا ہے، میرا تو وہی خدا ہے جو محمد کا خدا ہے۔ جان دینے کے لیے کہا کہ مار دیں گے، کہا مار دو، سر دھڑ سے الگ کر دو، چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، چاہے نمک بھر دو، گرم ریت پر لٹاؤ، چاہے بھاری بھرکم پتھر رکھ دو، میری جان نکل جائے، لیکن میری زبان پر تو یہی رہے گا کہ میرا تو وہی خدا ہے جو محمد کا خدا ہے۔ اور تمہیں مذاق سوچ رہی ہے؟ دین کی بات آئی، سارے گھر کا سامان لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رکھ دیا، سارے گھر کا مال لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ کون مذاق میں؟ مذاق تھی کیا؟ تم لا کے رکھ دو اپنے گھر کا سارا مال، اور رکھو گے تبھی جب یقین ہوگا، رکھو گے جبھی تب جب یقین ہوگا۔ یاد رکھو، مذاق یہ دین محمد کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حق ہے، اور حق ہے، اس کی حقانیت کی کتنی دلیلیں لو گے، ارے تم سے دور نہیں ہے۔ حضور تو چلو 1400-1500 سال ہو گئے، لیکن غوث اعظم کو زیادہ وقت نہیں ہوا۔ مردے زندہ کس نے کیے؟ کہ تو مذاق تھی، کہو ارے سارے ارا ساگر کا پانی کاسے میں کون لایا اور کیسے آیا؟ کہ مذاق تھا۔ اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لائیں گے، اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ نماز پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اس دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، تو جب اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم جب جنازہ اٹھے، گلیوں میں رہنے والے لوگ، تمہارے آس پڑوس والے یہ کہیں کہ آج ایک اچھا ہمسایہ ہم سے دور ہو گیا، آج ایک اچھا پڑوسی ہم سے دور ہو گیا جو ہمارا خیال رکھتا تھا۔ اور جب تمہارا جنازہ نکل کر جائے تو دیکھنے والا، دور سے آگے پیچھے چلنے والے جو بھی ہیں، وہ تمہارے جنازے کو کندھے پر اٹھائے ہوں، اور جو پیچھے چل رہے ہوں وہ سب ان کی زبان سے تمہارا جنازہ دیکھنے کے بعد یہی نکلنا چاہیے کہ دیکھ لو عاشق مصطفیٰ کا جنازہ ایسا ہوتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ کا جنازہ ایسا ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جاؤ تو شان کے ساتھ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی پڑھنے میں خطن حمدن صاحب غلطی ہو اسے معاف عطا فرمائے، اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔